میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطل کی ظلمت دور کر دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ جزاک اللہ نوازش۔ ایک اور سیمی فائنل کا آغاز، بلکہ آخری سیمی فائنل کا آغاز مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11 کے، یعنی کہ کل ہمارا فائنل مقابلہ آپ 2 سیمی فائنلز دیکھ چکے، ان 2 سیمی فائنلز اور آج کی جو فاتح ٹیم ہوگی ان کے درمیان انشاءاللہ کل فائنل مقابلہ ہوگا، یعنی فائنل یوں مختلف ہوگا کہ فائنل میں 2 کے بجائے 3 ٹیمز مد مقابل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ سب فارمیٹس اور ہر چیز سے واقف ہیں، میں تکرار نہیں کرتا، بس جج صاحبان کا ایک رسمی سا تعارف، کیونکہ آپ سب جانتے بھی ہیں، اس پروگرام میں بھی دیکھتے رہے اور ویسے بھی دیکھتے آئے ہیں، تو ہمارے ساتھ آج بھی تشریف فرمائے جناب صفدر علی محسن صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ بڑا اچھا پینل اس اعتبار سے بھی ہے آج کہ آج 2 افراد ظاہر خالصتاً شعبہ نعت سے وابستہ، اور باقی 2 کا تعلق تو ظاہر ہے ہی اس شعبے سے، لیکن دیگر فیلڈز کے حوالے سے بھی ریلیونٹ ہے، تو ہمیں ایک اچھا مکسڈ اوپینین آئے گا اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو جناب صفدر علی محسن صاحب تشریف فرمائے، کیو ٹی وی سے وابستہ زبردست ہوسٹ، اشعار کا الفاظ کا ذخیرہ، اور نعت خوانی بھی کرتے ہیں بڑی زبردست، آپ نے سنی بھی نعت ان کے منہ سے پچھلے ایک پروگرام میں الحمدللہ۔ جناب قبلہ عبدالرؤف روفی صاحب تشریف فرمائے، سر بہت نوازش ونس اگین، آلویز اسمائلنگ اینڈ آلویز میکنگ اس اسمائل، اللہ تعالیٰ ان مسکراہٹوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ جزاک اللہ۔ بلکہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چونکہ بار بار جب آج کل مسکراہٹوں کی بات کر رہا ہوں تو مجھے میں بھلا نہیں پاتا، انکانشیسلی ہمیشہ یہ میرے ذہن میں مسلسل ہے ایک تصویر ایک شخص کی جو ہم سے ابھی پچھلے دنوں ہی جدا ہوا ہے، جس کا نام عمر شریف ہے۔ تو میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہمیں ساری زندگی ہمیشہ ہنسایا ہے، ہم اس کی وجہ سے مسکرائیں، اللہ کرے کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ان کی آخرت کی ساری منازل ایسے ہی ہنستے مسکراتے طے ہو جائیں انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اللہ اللہ، اور ایک صحابی رسول نے لکھا ہے، میں نے خود پڑھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا، اللہ اکبر، ہر وقت مسکراتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ پلیز ان کو بھی، عمر بھائی کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ سرکار کی بزم میں تو ہم سب جانتے ہیں، میں ذاتی طور پہ بہت مشاہدہ کیا میں نے، چونکہ کئی پروگرام ساتھ کرنے کا اتفاق ہوا، غالباً 100 سے زیادہ پروگرام ساتھ کرنے کا موقع ملا، سعادت ملی، تو انتہائی عاشق رسول انسان، انتہائی، یعنی کہ ہمارے کرکٹ کے پروگرامز وغیرہ بھی جب ہوتے تھے تو اس میں ہوتا تھا کہ جس طرح ابھی کرکٹ کے شوز شروع ہوں گے تو وہ مسلسل 30-40 دن کا اسپیل ہوتا تھا، مجھے ایک جمعرات یاد نہیں ہے کہ جب پروگرامز کی بھرپور مصروفیات کے باوجود بھی کہ جناب آج جمعرات ہے تو پروگرام سے پہلے یا پروگرام کے بعد نظر نیاز ہوگی، فاتحہ ہوگا، پنجتن کا تذکرہ ہوگا، ہر شب جمعہ، یہ میں اس کا عینی شاہد ہوں اس کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس درجات بلند کرے۔ اور ایک اور بات بھی جس کا میں عینی شاہد ہوں، چونکہ آخری ایام میں مسلسل ملاقات ہوتی رہی میری، آپ یقین کیجئے میں اس بزم میں کھڑا ہوں تو میں مطلب جھوٹ بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا نا، تو میں نے اس پورے ایریا میں اس پورے عرصے میں ظاہر ہے بہت خستگی تھی اور سارے معاملات تھے، میں نے سب سے زیادہ ان کو جب انرجیٹک اس وقت پایا جب ان کے سامنے اہل بیت کا یا خاص طور پہ خاتون جنت کا تذکرہ کیا، آپ یقین کیجئے، آپ یقین کیجئے، وہ اس انداز سے انرجیٹک ہو جاتے تھے کہ جب اہل بیت کا تذکرہ ہوتا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جیسے ایک نئی زندگی آ گئی، بس
ان کی آگے کی منازل آسان ہوں. بس یہ دام میں ذکر نکل آیا تو میں نے بس یہ کر دیا بیکاز وہ مسلسل ذہن میں تھی ایک بات. تو جزاک اللہ. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بھی تشریف فرمائیں اور پچھلے سیمی فائنل میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور بہت لطف آیا ہمیں. پیرزادہ سید عتیق الرحمان ممتاز اسکالر. سر بہت نوازش, بہت بہت شکریہ. بڑے زبردست انداز میں آپ رہنمائی فرما رہے ہیں. اور جناب سید سلمان کونین صاحب, سر بہت شکریہ, بہت نوازش, بہت لطف آ رہا ہے. انشاءاللہ آج بھی آپ سے کلام بھی سنیں گے پروگرام کے آخر میں. تو جناب یہ تیسرا سیمی فائنل ہے, یہ ہے کوئٹہ بمقابلہ لاڑکانہ. دونوں اپنے اپنے راؤنڈز کی فاتح ٹیمز ہیں اور آج دیکھنا ہے کہ ان دو میں سے کون سی ایک ٹیم رہتی ہے, کس کا سفر ختم ہوتا ہے. مقابلے کا باقاعدہ آغاز ہم کرنے لگے ہیں کوئٹہ سے. پہلے میں دونوں ٹیمز کا ایک بار پھر تعارف دہرا دوں. کوئٹہ یعنی کہ ٹیم نانا صاحب میاں عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ, اور اس ٹیم کے کپتان ہے تصدق رسول, اور کنٹیسٹنٹس ہیں عبداللہ نقشبندی, حذیفہ اور نبیل ناس. اور ٹیم لاڑکانہ سہون یعنی کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ, اس کے کپتان ہے عزیر عزیزی, اور دیگر کنٹیسٹنٹس ہیں انیس الرحمان, حافظ حمزہ انور اور عدنان قادری. آغاز ہو رہا ہے کوئٹہ سے, اور یہاں پر پہلے راؤنڈ میں انشاءاللہ کوئٹہ سے آئیں گے محمد حذیفہ. آئیے جناب. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں. میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں. عرض تیرے سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا دل میں اترتے حرف سے سر یہ تو سلمان بھائی آپ سے ہی آغاز ہوتا ہے, بنتا ہی آپ سے اس کا کومنٹ لینا سب سے پہلے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا حذیفہ نے, اور بہت بہت مبارک آپ کو اتنے بڑے سیمی فائنل میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ
آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تھوڑا سا اب مجھے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے آواز میں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جہاں نیزل ٹون کی ضرورت ہے وہاں نیزل. انترے کا مطلب ہے کہ کھل کے پھر انترا آنا چاہیے. آپ کا جتنا وائس اوپر جاتا ہے آواز کھلنا چاہیے. آپ کی آواز اتنی باریک ہو کہ انترے میں ختم ہونا شروع ہو رہی. یہ صرف اس لیے کہ آپ مرکیوں پھندے پہ زور زیادہ دے رہے ہیں اور آپ اس کو سافٹ جہاں کرنا ہے وہاں سافٹ کریں. انترے میں سافٹنس نہیں ہے. انترے جہاں آپ نے سختی سے کہنا ہے وہاں کہنا ہے, لیکن جب گولائی جہاں پہ چاہیے وہاں جب بلاسٹ ہو رہا ہو تب آپ نے اس کو سافٹ کہنا ہے. لیکن سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت پڑا, بہت مزہ آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی ان جملوں کے ساتھ کہ یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من جانان من بجملہ فرزندان من, جو اس وقت کیفیت ہے ہمارے پورے ادارے پر اللہ کی رحمت نازل ہوں. میں اپنے بھائی سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا, اور میں آپ کے کلام سے جو احساس اپنے اندر موجزن کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ دل ہے ہی اس لیے, اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اسے سلطان حسینہ نے جہاں سے سجا کے قلب سلیم اور قلب صادق بنایا جائے. بہت خوبصورت پیغام, نعت رسول مقبول بھی ہے اور بے مثال پیغام بھی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. کہیں ایک دو دفعہ آپ تھوڑا سا ناک میں پڑھنے کی وہ آپ نے کیا ہے, وہ ٹھیک. باقی سلمان کونین صاحب نے پورے کا پورا جو ہے ان کی وہ سائنٹیفکلی اینالائز کر دیا کر دیا ہوا ہے. صحیح صحیح. کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے صفدر بھائی؟ جی بس ایک جملہ, بہت اچھی خوبصورت حاضری ہے. ہاں ہاں استھائی سے ہی بہت جمایا ان کا انداز تھا. مجھے ذاتی طور پہ محسوس ہوا کہ کئی دفعہ یہ پھسلنے کے بالکل قریب ہیں, لیکن بہرحال بہت بچے اور بہت اچھے طریقے سے, بڑے باوقار انداز میں یہ بچے. لیکن جب انہوں نے مطلب پڑھا ہے اور اس کا جو فرد اول پڑھا معجزہ حسن صوت کا, تو یہ لفظ معجزہ ہے, معجزہ نہیں ہے. بس اس کی تھوڑی سی کریکشن کر لیں. باقی میں سمجھتا ہوں جو پچھلی حاضری انہوں نے دی اس سے یہ بہتر تھی, زیادہ اچھی تھی, زیادہ تگڑی حاضری ان کی تھی. ٹھیک. بہت شکریہ, بہت نوازش جناب. آغاز کر دیا ہے کوئٹہ نے, اور جج صاحبان کی نماز سے رہتا ہے کہ ایک برا آغاز نہیں ہے, ایک مناسب آغاز. اگر بہت ایکسٹرا آرڈنری بھی نہیں ہے تو ایک برا آغاز بھی ہرگز بھی نہیں ہے. لاڑکانہ آئیے جناب. حافظ حمزہ انور آئیے. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا, ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا, حشر میں جب ان کو سجدے جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں, حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا, حکم دے کر سب کی نظروں کو
جھکایا جائے گا حشر میں جب ان کو سجدے سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب. میری تو دوبارہ وہی میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں. روفی صاحب بتائیں گے. ٹھیک ٹھیک ہاں، ٹھیک. ججز بیٹھے ہوئے ہیں آپ موجود. چونکہ اب یہ آپ کے یہ مجھ سے سیکھتے ہیں. صحیح، میں ان کو کوئی نمبر نہیں دوں گا. آپ لوگ جو نمبر دیں گے یہ صرف ناظرین کے لیے تکرار کہ وہ چونکہ یہ براہ راست ان کے شاگرد ہیں، سیکھتے ہیں، تو سلمان بھائی نے یہ طے کیا جس کو سب نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ بھئی کوئی بائسنس کا شبہ بھی نہ ہے. ویسے تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں ڈائریکٹلی میں کوئی نمبرز نہیں دوں گا. جج صاحبان جو نمبرز دیں گے اس کا جو ایوریج نکلے گا بس وہی میری طرف سے بھی ایڈ کر لیں. بٹ آئی وڈ ریکویسٹ ہم کہ کمنٹس ضرور دے دیں، نمبر نہ لگائیں. یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. آپ نے بہت اچھا پڑھا. آپ اس سے بہت اچھا پڑھ سکتے. مجھے لگا آپ کا گلا خراب ہے یا کوئی معاملہ طبیعت کے ساتھ ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ کیونکہ شروع کرنے سے پہلے غوطہ شوطہ لگا، آپ کھانس رہے تھے. گلا ٹھیک ہے؟ تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑا سا تھکاوٹ ہے، لیکن آپ اس سے بہت اچھا پڑھتے ہیں. میں پڑھائی سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں. ہاں، اچھا آپ استاد بھی ہیں نا، تو آپ اس حق سے بھی ذرا لبرٹی ظاہر لے سکتے ہیں. اور بالکل ٹھیک. سر رفیع صاحب آپ بتائیے. بیٹے کی یہ میں بچوں کو ٹپس دیتا رہتا ہوں. جی جی. کبھی خراش آ جائے نا، ہاں. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا. اس سے گلا خراب ہوتا ہے. پانی کا سپ لے لینا چاہیے. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا. ہاں، اٹس ویری امپورٹینٹ. نہیں، پڑھنے کے دوران کیا کیجئے؟ جس طرح پانی کا سپ لے لیں. پانی کا سپ لے جس لیں. طرح یہاں ہے، یہاں تو اب ظاہر آپشن میں نے یہ شروع میں جب آئے ہیں تو یہ کھانس رہے تھے. میں نے کہا پانی لینے کا، نے کہا جی نہیں. آئی ہیڈ آفرڈ ہم. میں نے آپ کو کہا تھا پانی لے لیں بیٹا، وہ ان کے لیے بہتر تھا. یہ تھرو آؤٹ خراش کو روکتے رہے ہیں اور اس سے آواز لڑکھڑات. جب یہ سواری کا لفظ بولا ہے تو وہ بہت ویک گیا ہے ان کا. اچھا اچھا. سیکنڈ ٹائم جب انہوں نے پڑھا ہے تو پھر یہ ٹھیک پڑھا ہے. اوکے اوکے اوکے. صحیح صحیح، بالکل ٹھیک. سر صدر بھائی. میں سلمان بھائی کے کلمات سے بالکل متفق ہوں. صحیح. کیونکہ ان کی پچھلی پرفارمنس بھی ہماری نظر میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ میں انہوں نے کم اچھا پڑھا. پچھلے ایپیسوڈ میں بہت اچھا پڑھا. یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کا مارجن بھی موجود تھا. لیکن بہرحال یہ پچھلے ایپیسوڈ سے یہ زیادہ بہتر پرفارمنس نہیں ہے. میں نے اس لیے اسٹرکٹلی کہا ہے کہ اس کو اثر ہو. یہ بہت بڑے اسٹیج پہ کھڑا ہے، شاید اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے. میں نے اس کی سر کی کوئی غلطی نہیں. بہت اچھا سریلا پڑھا ہے، لیکن اس سے کئی درجے آپ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں. صحیح. یہ میری گزارش. بالکل ٹھیک. سر اب میری ذمہ داری میں ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ یقیناً سیمی فائنل کا پریشر ہوگا، ٹھیک. اور اوپر پھر سامنے آپ کا بھی پریشر جی ہاں، ہوگا. جی ہاں، جی ہاں، اور اگر آپ جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ انہیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے، تو یقیناً ایک شاگرد کی ایک کیفیت ہوتی ہے. میں آپ کے کلام کی تعریف کرنا چاہوں گا. بہت مضبوط قرآن و حدیث کے دلائل پر مبنی آپ نے کلام پڑھا، اور جس طرح اس کلام کو باندھا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند حرم و طور سید عالم کی ان مانوی خوبیوں سے پوری امت کو فیض عطا فرمائے. آباد رہیے، شاد رہیے، بامراد رہیے. سلامت. جزاک اللہ. بہت نوازش جی، بہت شکریہ جناب. پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہوا، اور ایک چھوٹا سا وقفہ، دوسرے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. خوش آمدید. تیسرا اور آخری سیمی فائنل کے، جس میں مد مقابل ہے کوئٹہ اور لاڑکانہ، اور یہ دوسرا راؤنڈ ہے سخن در سخن، جس میں ایک کلام سے میں آغاز کروں گا، اور جس حرف پہ ختم ہوگا اس سے آپ کو آغاز کرنا ہوگا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگلے 180 سیکنڈ تک. سیمی فائنلز میں انتروں کی بھی اجازت ہے، استائی یا انترا، یہ آپ جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جسٹ ٹو ایوائڈ اینی کنفیوژن کہ وہ پہلی لائن ہوگی. یہ نہیں کہ انترے کا دوسرا مصرع دوسری لائن یا استائے کی دوسری لائن ہو، وہ نہیں ہوگی. شعر کی پہلی لائن ہوگی. اور ریکمینڈڈ یہ ہے سب کی، جیسے ایمان کی طرف سے، کہ اس میں ٹیم ورک نظر آئے تو سب پڑھیں یکے بعد دیگرے.
یا ترتیب ضروری نہیں ہے لیکن سب کی پارٹیسپیشن ہو یہ ریکمینڈڈ ہے اور ریپیٹیشن نہ ہو یہ بھی ریکمینڈڈ ہے. تو یہ جج صاحبان کا جو احکامات ہے بھی آپ تک میں نے پہنچا دیا ہے. تو 180 سیکنڈ ہوں گے, 5 سیکنڈ دیے جائیں گے. اگر آپ کوئی حرف نہیں پکڑ سکے تو 5 سیکنڈ ہوں گے, جس کے بعد آپ کا وہ 1 پوائنٹ نیگیٹو ہو جائے گا اور پھر اگلی ٹیم کو وہی موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, بسم اللہ کریں انشاءاللہ. اوکے, اور وقت شروع ہوگا میرے کلام ختم کرنے کے بعد. میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود کتاب, بہارے جاں فضا تم ہو, نسیم گل ستا تم ہو, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے, خزرا ہے اسے جان میں سمولے, یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. رائٹ, وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اچھا, ریمارکس آپ دیجیے لیکن اس سے پہلے میں سے آپ کے نوٹس میں کیا ہوں کیا کہ پھر فیصلہ آپ کریں کہ یہ کوئی ان ایتھیکل یا فاؤل ہے یا نہیں کہ مطلب موبائل ان کے ہاتھ میں تھا اور جس میں میں نے تاثر لیا کہ ایک دفعہ اس کی مدد بھی لی گئی کلام کی, تو میں نے یہ تاثر لیا کہ مدد لی گئی اور ٹیم نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا. میں آپ کے نوٹس میں لے آیا ہوں جج صاحبان کے آپ کے کہ جب پڑھ رہے تھے ان کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر ایک سافٹ ویئر کھلا ہوا تھا یوٹیوب کا ان کے پاس, تو جس سے میں نے تاثر لیا کہ مدد بھی لی گئی ایک کلام کے لیے تو دوسرا حصہ کلام تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے پاس تھا یہ؟ جی میرے پاس موبائل تھا لیکن اس میں کوئی گوگل یا یوٹیوب وغیرہ نہیں کھلا تھا. ایک شعر کا ہنٹ لکھا ہوا تھا جس کی ضرورت نہیں پڑی
اور تو ہنٹ لکھا ہوا تھا یعنی کہ مدد لینے کی کوشش کی اور ویسے یوٹیوب میں نے خود دیکھا سمجھ آ گئی جی اور خود کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں پڑی ہنٹ لکھا ہوا تھا ضرورت نہیں پڑی یعنی ہنٹ لکھا ہوا تھا تو یہ الاؤڈ تو نہیں ہے نا مطلب وہ تو ایک مقابلے میں وسیم بھائی پہلے بھی موبائل یوز ہو چکا ہے. اچھا تو وہ بھی غلط ہوا ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کو تو ہم کسی غلطی کو جو اگر نہ پکڑی گئی تو کوٹ تو نہیں کرتے جناب اس نے موبائل یوز کیا تھا اس نے میں نے بھی یوز کیا ورنہ تو اس ٹیم کے ساتھ فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے میں خالی آپ کے نالج میں لے آیا ہوں باقی تو آپ کی مرضی ہے جناب. اور چونکہ میں نے واضح طور پہ تاثر لیا کہ اس میں ایک شیئر یہ بالکل غلطی ہے اور اس کے نمبر کٹیں گے ڈس آنیسٹی ہے ایک طرح سے یہ سب کچھ زبانی ہو رہا ہے تو یہ زبانی ہی اور اس میں یہ جواز تو نہیں دیا جا سکتا نا کہ ہمیں کہا تھوڑی گیا تھا کہ موبائل الاؤڈ نہیں ہے تو 100 چیزیں کہیں نہیں گئی ہیں تو یہ تھوڑی کہ آپ کہیں کہ ہمیں پتہ ہے کسی غلط چیز کو آپ مثال تو نہیں بنا سکتے ایک نے کی ہے آپ نے بھی کر دی آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ تو بڑے سینئر ماشاءاللہ پڑھنے والے اور آپ کا ایک معیار ہے الحمدللہ. تو بہرحال میرے کلیگز جو فیصلہ کریں گے ہاں جو فیصلہ تو آپ لوگ کرنا ہے خالی جناب آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے اور ادروائز پڑھنے میں یہ گروپ مجھے زیادہ اچھا لگا. صحیح گروپ کیا وہ ایک ہی بچہ پڑھ رہا تھا بار بار ہاں ہاں ابھی تک آوازیں نہیں سنی ہم نے ان دونوں کی. ہاں ایک جگہ تھوڑا سا مجھے وہ لگا صحیح باہر مقابلے میں ایسے ہوتا ہے. چلو لیٹس سی جی. اصل میں مقابلہ. وسیم بھائی جو صورتحال تصدق رسول کی ٹیم کے ساتھ بنی ہے نا وہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بنی ہے. تو بہرحال کوئی غلطی ہو جائے وہ الگ بات ہوتی ہے تو اس کی ایڈوکیسی اس سے زیادہ بری بات سمجھی جاتی ہے. تو بہرحال تو اس کے میں سمجھتا ہوں ان کے اندر تو آلریڈی بہت سارے ہیرے خزانے اللہ نے رکھے ہیں. اس کے بغیر بھی بہت کچھ کہہ سکتے تھے. جو چیز اور بھی انہیں میں سمجھتا ہوں پن پوائنٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی بندہ پورے گروپ کو لیڈ کر رہا ہے. یہاں سے بہرحال ایک ایک کلام جو ہے وہ ایک ایک پارٹیسپینٹ کی طرف سے آ گیا. ایک کی طرف سے 3 کلام آ گیا ایک کی طرف سے ایک ایک آ گیا. یہاں ٹوٹل نمائندگی حذیفہ کی ہے. تو یہ بات ان کے خلاف جاتی ہے. ان کو چاہیے تھا باقی پارٹیسپینٹس اس کے ساتھ اس میں آلریڈی بتا دیا گیا یہ بات ان کے خلاف جاتی ہے. سر تصدق بھائی بات اتنی سی ہے کہ سب ججز میرے سے سینئر ہیں انہوں نے اپنی آراء دی لیکن ایک اصول ہے عوام کے جواز خواص کے عیوب ہوتے ہیں. جو چیزیں عام لوگوں کے لیے جائز ہوتی ہیں نا وہ خاص لوگوں کے لیے جائز نہیں ہوا کرتی. اور آپ ایک معروف نام ہے بڑا نام ہے آپ کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ کہنا کہ آپ کی ٹیم میں سے جس بندے نے بچے نے حذیفہ بھائی نے یہ سارے کلام پڑھے بڑے خوبصورت پڑھے ان کے حسن ادا کو داد تو دی جانی چاہیے لیکن جامعیت نہیں سامنے آئی. اور دوسری طرف اگر میں لاڑکانہ کو دیکھوں تو ایک تو سب نے کلام پڑھا اور کلام کے دوران حاضر دماغی سے ان کا ٹیم کیپٹن اس لحاظ سے نظر آ رہا تھا کہ اپنی ٹیم کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعائیں تو یقیناً آپ کے لیے ہیں اور آئندہ زندگی میں یہ آپ کے کام بھی آئیں گی. اس دفعہ میں لاڑکانہ کا پلڑا بھاری رہا. ٹھیک بہت شکریہ جناب. آئیے دونوں ٹیمز کا بہت شکریہ. میں تیسرے راؤنڈ کے آغاز سے پہلے ایک بار پھر اپنے تمام تر سپانسرز کا بہت شکر گزار ہوں. الکبیر ٹاؤن کے چودھری اورنگزیب صاحب کی جانب سے تینوں پوزیشن ہولڈرز ٹیم کے لیے کیش پرائزز ہیں اور فوڈ بستی کی جانب سے تینوں پوزیشن ہولڈرز ٹیم ججز اور میزبان کے لیے ہوم اپلائنسز اور گفٹ ہیمپر کا بھی تحفہ ہے. ایک بریک کے بعد تیسرے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جناب تیسرا راؤنڈ اور تیسرا سیمی فائنل عنوان ہے ذوق نعت اور دونوں ٹیم کے ایک ایک ممبر یہاں پہ موجود ہیں. دونوں ٹیمز کے ہم لاڑکانہ سے آغاز کریں گے. حافظ انیس الرحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور سلمان بھائی ایک لائن پڑھیں گے جس کو آپ پھر آگے انیس الرحمان صاحب کمپلیٹ کریں گے. اس پہ روفی صاحب ایک لائن پڑھیں گے عبداللہ نقشبندی کے لیے انشاءاللہ. پہلے سلمان بھائی. سر شب ہجر میں ایسا دور رہ گئے تو یہ جی
रह गई तो ये जीना नहीं जीना आका दर पे पहुँचे तो हमें रास ये जीना जनाब अली सलमान भाई। सुर आपने ठीक पकड़ा सही। और दूर ये जब आपने पहले कहा है तो ठीक कहा है, फिर मुझे लगा है कि जब दूसरी दफा कहा है तो अब थोड़ा सा स्केल नीचे आया है मेरे हिसाब से। रूफी साहब के हिसाब से स्केल कॉम्प्रोमाइज हुआ है दूसरी मरतबा? थोड़ा सा सेकंड टाइम जब पहले और दूसरी दफा कहने में फर्क है। अच्छा नहीं, बहरहाल जो जहां से पकड़ना था सुर वो ठीक पकड़ा। तीनों ने है ना तर्ज तो इनको ज्यादा सही। ऑथेंटिक इनकी बात है। इसलिए मैंने सुर ऊपर रखा था, आपने वो जो सुर पकड़ा है वो बिल्कुल ठीक है। सदर भाई। जी मैं सलमान भाई की बात से मुतफिक हूँ। पहली दफा जब इन्होंने लाइन पकड़ी है ना, सही, तो पहले लफ्ज से तो ठीक पकड़ ली, जब दूसरी दफा इन्होंने रिपीट किया है तो थोड़ा पहली लाइन का और दूसरी दफा की अदाई का फर्क तो आया ज्यादा है। फर्क लगा। लेकिन बहरहाल इन्होंने पहली दफा मिसरा पकड़ लिया, जहां से चाह रहे थे वो हो गया। उनके वो साथ सुर वो पकड़ लिए, कनेक्ट वो हो गए, connect तो वो किया। बहरहाल इनको दाद दी जानी चाहिए। ठीक ठीक ठीक। या तो वो छोड़ देते वहां पर तो वो ठीक था, जब पढ़ा है तो पढ़ाई तो पूरी काउंट करे ना। ठीक ठीक सर। मैं जनाब ये अर्ज़ करूंगा कि बहुत खूब पढ़ा इन्होंने और टेक्निकल चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं, बिल्कुल। लेकिन ये दौलत सरमदी और नेमत उज़्मा वाला मामला है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि जिस वक्त आप पढ़ रहे हों तो आवाज़ के साथ साथ अपने जिस्म के सारे मामलात को भी इस तरीके से रखा जाए कि वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के आदाब को बजा लाता हो। वैसे ओवरऑल आपने खूबसूरत पढ़ा है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें ये महसूस हुआ, सिर्फ आपकी तफहीम के लिए अर्ज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। हुजूर क़िबला रूफी साहब पढ़िए प्लीज अब्दुल्ला नक्शबंदी साहब के लिए। थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की, रोया हूँ मैं उस शख्स के कदमों से लिपट कर रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर, जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की, थी जिसके मुक़द्दर में। हुजूर बहुत अच्छे जी, काम हो गया ठीक? हाँ ठीक सर। जी बिल्कुल ठीक ठीक। फर्स्ट क्लास। सर बहुत खूबसूरत पढ़ा और बड़ी फुटिंग्स पे आके आपने पढ़ा है, और जिस तरीके से आपको किबला रूफी साहब ने ये फैज़ अता फरमाया, आपने उसी तरह इसको परवान चढ़ाया। तसलसल बरकरार से रखा। सर जी मुतफिक, और जो मकसद था वो पूरा हुआ। ठीक। अच्छा, और ये क्या कलाम का ही इस तर्ज का अंदाज है, या वो किसी ने एक मिस्र की पहली लाइन में पढ़ा लफ्ज कदमों और जब रिपीट किया तो उसी को कदमों के बजाय पाँव पड़ा, तो ये
یعنی ٹھیک ہے. جی بنیادی طور پر تو یہ غلطی کہلاتی ہے. اچھا جی ہاں یہ لفظی غلطی ضرور کہلائے گی یہاں کیونکہ اس کو زیادہ فوکس نہیں کیا جا کیونکہ اس راؤنڈ میں رہا. آپ اصول کلام کو زیادہ کی بنیادی صحت کو اہمیت دے رہے ہیں. فوکس نہیں کیا جا رہا. یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس سر سے ملانا چاہ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر اوور آل ایک جو اوور آل پرفارمنس ہے اس میں یہ چیز کاؤنٹ ہوگی. یہ چیز شامل ہو جائے لیکن پرائورٹی بیرل یہ ہوگی. مجموعی تاثر جو ہے اس میں یہ کاؤنٹ ہوگا لیکن پرائورٹی بیرل یہ ہے کہ آیا سر پکڑنے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے. بالکل جی بالکل باقی ان کی غلطی ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ, آخری سیمی فائنل کے آخری راؤنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہو رہے ہیں بریک کے بعد. آخری سیمی فائنل کا آخری راؤنڈ ہے سنگ سنگ نات رنگ. لاڑکانہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں. لاڑکانہ کی ٹیم سے ٹریبیوٹ پیش کریں گے مشہور و معروف شاعر حضرت خالد محمود نقشبندی صاحب کو, اور وہ یوں کہ ان کے مختلف کلام اپنے انداز میں پیش کریں گے. بسم اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے, ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. شاید اس راہ
سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات رائٹ جناب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں اس پہ. واہ جی واہ بہت اچھے. اب تک کے میرے خیال ہے جتنے بھی میڈلز سنے ان میں سب سے اچھی پرفارمنس ہے. بہت اچھے. آپ نے دل جمی سے اور بڑے حاضر ہو کے پڑھا اور ٹیم کیپٹن نے بہت اچھا پڑھا. آپ نے بھی بہت اچھا. جو سوئچ تھا ایک کلام سے دوسرے کلام کے بڑا بہت سموتھ ہوا ہے. بہت سموتھ ہوا ہے. ایک سر پہ ہوا ہے. وہ اسی لیے مزہ آیا. وہ ایک ہی فیملی کا بالکل ایسے ہی. کیا کہنا ہے روفی صاحب؟ یہ جب اسناد پہ آئے ہیں نا یہ سب تمہارا کرم ہے. جی 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 آخری اس پہ آ کے ڈاؤن ہوئے ہیں. تھوڑا آؤٹ ہوئے. یہ آپس میں اتنے سنک نہیں تھے. یہ تینوں بچوں کی آواز بالکل ٹھیک جا رہا تھا. کوئی علیحدہ کوئی اس طرح وہ پورا رچاؤ کے ساتھ نہیں تھے. اس سے پہلے بہت اچھا پڑا. یہاں سے آ کے تھوڑا سا ان کی پرفارمنس جو ہے وہ تھوڑی سی ویک گئی ہے. ڈو یو ایگری؟ پھر جب کپتان آیا تب دوبارہ ادروائز نظر آ رہا ہے کہ کپتان نے محنت کی ہوئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. محنت نظر آ رہی ہے مگر یہ سیمی فائنل ہے. جی ہاں جی سر صفدر بھائی. جی کپتان کی محنت بھی واضح ہے اور حمزہ کا کنٹریبیوشن بھی واضح ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. تو درمیان میں کوئی ایک حصہ ایک تہائی انہوں نے اسٹرگل کیا ہے لیکن کانسنٹریٹ کیا انہوں نے بعد میں 3-4 جگہوں پہ بہت اچھے طریقے سے کانسنٹریٹ کر گئے. لیکن کچھ حصہ جو ہے وہ دائیں بائیں یہ اسٹرگل کرتے نظر آئے ہیں. لیکن بہرحال عزیر عزیزی صاحب نے اس پہ محنت کی ہے اور ہمیں اس کو نظر آ رہا ہے. اس کو بہرحال اس کی شاباش دی جانی چاہیے. اس کو سر وسیم بھائی میں بھی شاہ جی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جتنی دیر سے میں بیٹھا ہوں ایک کیف ملا. یعنی کہ میں ان جملوں سے کہوں کہ ذات کریمانہ کی ادائے دل برانہ سے آپ نے ماحول کو معطر فرمایا تو یہ کم نہیں ہے. آپ کے حسن ادا کو بھی داد دیتا ہوں, حسن انتخاب کو بھی داد دیتا ہوں. جس مضبوطی سے آئے اور جس طرح ڈوب کے پڑا اور جس طرح مل کے اس ساری چیز کو ادا کیا, یقیناً یہ آج کی رات میں آپ کے لیے اعلیٰ پیغام ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب. آل دا بیسٹ. ساری پرفارمنسز آپ لوگوں کی ہو گئی ہیں. اب ایک پرفارمنس اور پھر یہاں پر جج صاحبان کے مارکس یہ طے کریں گے کہ آپ فائنل کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے. آئیے صاحب دوسری ٹیم یعنی کہ میں کوئٹہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں. آخری سیگمنٹ کا آخری پرفارمنس اور اعلیٰ حضرت کی کلام پیش کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ. آئیے بسم اللہ. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے
दिन बाहर फिरते हैं। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رائٹ صفدر صاحب، جب آپ نے پچھلی پرفارمنس سنی یعنی اسی راؤنڈ کی اور پھر اب یہ سنی تو کیسا پایا اس پرفارمنس کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. اور ایک بنیادی فرق جو ہے، آپ وسیم بھائی اس بات سے ایگری کریں گے کہ کلام کا انتخاب بہرحال کلام الامام امام الکلام والی بات ہمیں بہرحال یہاں اس کا پھر سے ایک جلوہ نظر آ گیا ہے. اعلیٰ حضرت کے کلاموں کا انہوں نے اچھا کام یہ کیا کہ جب لیڈر نے شروع کیا تو وہ بھی کلام اعلیٰ حضرت سے، باقی ترتیب ور سارے کلام جو تھے وہ اعلیٰ حضرت کے منتخب کیے. تو ان کلاموں کے بہرحال اپنے امپیکٹس ہیں، ان کے صوتی اثرات بھی بہت اچھے ہیں اور ان کی بہریں بہت سارے کلاموں کی جب ملتی جلتی اگر انتخاب اچھا کر لیں تو ایک اوورال گلدستہ بہت اچھا بن جاتا ہے. میرے نزدیک بہت اچھی ہے اور بہت اچھا انہوں نے اپنا جو عقیدت نامہ ہے وہ خوبصورتی سے پیش کیا. صحیح. روفی صاحب آپ بھی مطمئن ہیں اسی طرح؟ جو جس طرح ان بچوں نے مل کے زیادہ سوائے آخری کے جتنا زیادہ مل کے انہوں نے پڑھا ہے، اس طرح انہوں نے مل کے نہیں پڑھا. باقی وہ جیسے صفدر صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح بات ہے. انڈیویجولی بہت اچھا پڑھا ہے سب نے، لیکن ایک ٹیم ورک کتنا نہیں نظر آیا لیک کر رہا تھا سوائے آخری کے. ہاں بالکل آخر میں جب صحیح. اور پھر جو عربی جو ہے نا، البحر نہیں ہے، البحر اعلیٰ. صحیح. کپتان کو نہیں یہ اتنی سی جو غلطی کی معافی. صحیح. البحر اعلیٰ. صحیح. بہرحال مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ بچے بہت محنت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ وہ نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ ایک ٹیم نے رہ جانا ہے، وہ قطعی یہ نہ سوچے کہ وہ اچھا نہیں پڑھ پائے. دونوں نے اچھا پڑھا ہے. اب آگے جو کھیل ہے وہ قسمت کا، میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک. میری نظر میں بڑے نیک ٹو نیک جا رہا ہے. واہ صحیح ہے. قبلہ تصدق بھائی بہت خوبصورت کم بیک کیا آپ نے. میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اپنے سارے بزرگوں کے نام اور وسیم بدامی صاحب آپ کے نام، اور اگر مجھے عامر فیاضی صاحب سنے تو ان کے بھی نام. وہ سن رہے ہیں کہ یہ آخری صرف کے مطابق یہ صرف کلام نہیں ہے جیسے صفدر بھائی نے کہا، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عشق کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے پلکوں کی نگہبانی سے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار پہ دستک ہے وہ کلام آپ نے پڑھے ہیں. اور ان کلام کا اپنا ذائقہ ہے. بے شک تھوڑا سا وہ ردم میں کمی تھی،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے کلام سے کیفیت آئی اور جس طرح اینڈ پر آپ آئے ہیں تو بڑے سمجھ لیجئے کہ قدم اٹھا کے آپ آگے بڑھے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کے بعد آپ نے دوبارہ اس سارے کلام کو اس انداز میں پڑھا. صحیح، جزاک اللہ. سر جی بالکل، میں حضرت کی بات سے اتفاق کروں گا. بہت ہی پاورفل اور اچھے کلام کو آپ نے بیس بنایا اور خوب نبھایا اور بہت اچھا پڑھا. تلفظ کی ادائیگی کی غلطیاں ایک دو تھیں اور کچھ تھوڑا سا فلا آیا ہلکا سا. آپ نے جب شروع کیا پتہ نہیں کیوں اتنی ہچکچاتے ہیں آپ. سیمی فائنل ہے اس کے لیے تو وہ انسان کو پلٹنا جھپٹنا والی سٹوری ہونی چاہیے. تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا لیکن پھر سنبھالا. حذیفہ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ کے زبردست سر پہ چھوڑا جہاں سے آپ نے انترا اٹھایا اور وہ بہت اچھا لگا. اور اینڈ میں آپ لوگوں نے اکٹھے جو امپیکٹ چھوڑا ہے دیٹ واز گڈ. رائٹ، لیٹس سی. بہت شکریہ. آئیے جناب. تو پرفارمنسز ہو چکی ہیں اور فائنلسٹ کا چناؤ بس اب نمبرز کو صرف کیلکولیٹ کیا جانا ہے کہ مجموعی نمبرز میں سے 160 میں سے کون سی ٹیم کتنے نمبرز لیتی ہے. جب تک یہ عمل ہو رہا ہے ہم یہ سعادت حاصل کریں گے کہ سلمان بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں دفینہ شعر سنائیں انشاءاللہ. تب تک پھر نتیجہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے آقا تیرے در کی. سبحان اللہ. اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی. تعظیم خود انسان کو سکھائی تیرے در کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہائے ہائے، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یوں شان بڑھائی سبحان اللہ. آقا تیرے کیا کہنے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. تاریخ میری روح پر معراج کا عالم. اچھا، واہ واہ. ہاں ہاں. تاریخ ہائے ہائے. میری روح کیا کہنے. معراج ہائے کا ہائے. عالم جالی جو میرے کیا کہنے. آئی تیرے در کی. اللہ اللہ. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. تیرے در ہائے 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 ہائے. اللہ اللہ. جالی سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو میرے کہنے. واہ واہ. میں آئی سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا تیرے در. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محشر میں اسی شان سے جاؤں گا منور. ہائے ہائے ہائے. اللہ اللہ. محشر میں اسی شان سے جاؤں گا منور. رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکھے ہوئے کاندے تے چٹائی تیرے آقا تیرے در کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور مقطع اویس مظہر صاحب کا یاد آ گیا. عطا ہو. حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ہے. ہاں آپ نے قلم اٹھایا اور لکھا, آپ کہتے ہیں کہ ہاں میرے لیے بھائی کیا خوبصورت جگہ ہے. سلیمان سے بھی بڑھ کر اچھا میرے لیے اورنگزیب سلیمان سے بھی بڑھ کر اے سید والا ہے جٹائی تیرے در کیا کہنے. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. سید والا اللہ 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 اللہ. ہے چٹائی سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا تیرے اوف. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یوں ہوا کہ ایک مقابلے میں جب آؤٹ آف 160 نمبرز مارجن صرف 12 نمبرز کا رہ گیا تھا, یعنی جو جیتنے والا تھا وہ 12 نمبر زیادہ لے کر جیتا تھا, تو ہم نے کہا بھئی یہ اچھا مقابلہ ہوا ہے, دلچسپ ہوا ہے, چونکہ 160 میں سے صرف 12 نمبرز کا فرق, یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے, یہ تو مطلب معمولی فرق ہے, اس پہ تو اچھا مقابلہ ہوا ہے. پھر یہ ہوا کہ ایک ایپیسوڈ اور ہوا کہ جس میں ایک ٹیم جو جیتی وہ 6 نمبرز کے مارجن سے جیتی. ہم نے کہا بھئی یہ تو کمال ہی ہو گیا, 160 میں سے 4 راؤنڈ, 4 ججز, 4 پارٹیسپینٹ, ٹوٹل 8 پارٹیسپینٹ, اتنی پرفارمنسز, تو سب مل ملا کے صرف 6 نمبرز کا فرق, یہ تو بہت ہی تگڑا مقابلہ ہوا ہے. پھر یہ ہوا کہ ایک مقابلے میں جیتنے والے ٹیم کے نمبر تھے 3 زیادہ, +3, تو ہم نے کہا یہ تو مطلب یہ تو کوئی 0.75 پر پرسن ہے, یعنی ہر بندے نے کوئی آدھا 1 نمبر زیادہ لے لیا ہوتا تو یہ کام ہو جاتا, نتیجہ الٹ ہوتا. لیکن خواتین حضرات, کیا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو تیسرا اور جو آخری سیمی فائنل ہے, اس میں 160 نمبرز میں سے جس ٹیم نے سبقت لی ہے اس ٹیم کے کتنے نمبر زیادہ ہیں؟ 3 نہیں, 2 نہیں, 1 نہیں, نہیں, بالکل نہیں, آدھا نمبر زیادہ ہے, آدھا نمبر 0.5. جو ٹیم فائنل تک رسائی حاصل نہیں کر پائے گی میری اس کے ساتھ بہت ساری ہمدردیاں اس لیے ہے کہ بندہ 10 20 25 30 نمبروں سے ہار جاتا ہے تو تسلی ہوتی ہے کہ چلو یار اب ٹھیک ہے, آج دن نہیں تھا بٹ ٹھیک ہے. یہ جو آدھے نمبر سے جو بندہ ہار جائے وہ تو پھر میں ہوں تو میں اپنے بال نوچتا رہوں کہ یار یہ وہ کون سا لمحہ تھا جب میں یہ کر لیتا تو بس 1 نمبر زیادہ ہوتا تو میں جیت چکا ہوتا آدھے نمبر سے, اب میں ہار گیا آدھے نمبر سے. یعنی 4 لوگوں کی ٹیم ہو اور آدھے نمبر سے ہار جائے تو یہ تو کوئی 0.1 آیا تقریباً ہر بندے کے حصے میں تقریباً, لیکن یہی صورتحال ہے. تو کوئٹہ آئیے اور لڑکانا آئیے تاکہ میں ذرا آپ لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں خود سن سکوں جو اس وقت کیفیت ہے. تو کوئٹہ یہاں آ جائیے, کوئٹہ یہاں آئیے اور لاڑکانہ یہاں آئیے. یہ کوئٹہ ہے اور یہ لاڑکانہ ہے. تو یہ میں جلدی سے ذرا سب سے پوچھ لوں, میں کاؤنٹنگ کر لوں, کیا بھائی آپ کے خیال میں آپ کا بھائی صاحب کوئٹہ یہ آدھا نمبر آپ کا زیادہ ہے یا کم ہے ان سے آپ کے خیال میں؟ آنیسٹلی مجھے کم لگ رہا ہے. آپ کو کم لگ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کم لگ رہا ہے. آپ کو کم لگ رہا ہے. آپ کو کم لگ رہا ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے. آپ کو کوئی لگ ہی نہیں رہا. اچھا کچھ, ہاں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ تاثر ہے کہ ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے
اور یہاں اچھا اس کانفیڈنس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو جو اتنا کانفیڈنس ہے اس بات میں یار بھائی مجھے بدوا نہ دینا خدا کے واسطے یار. میں نے تو اپنی صرف شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ بھائی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, صرف آپ کی نالج میں. باقی مجھے یہ 100% یقین ہے کہ کوئی بری نیت کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی بندے نے اگر کوئی بری نیت ہو تو وہ اس طرح سامنے نہیں رکھتا ہے. انہوں نے بالکل کوئی چھپا کے نہیں رکھا ہوا تھا, موبائل سامنے رکھا ہوا تھا. یہ آپ کو بددعا نہ دیں, آپ کو موبائل دے دیں. پھر بے شک تھوڑی سی دے بھی نہیں بدوا. تو انہوں نے کوئی کسی بھی غلط نیت سے آف کورس یہ نہیں تھا, کیونکہ جس نے کوئی چھپا کے کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ وہ اس طرح سرعام موبائل ہاتھ میں نہیں رکھتا. لیکن بس ہم نے کیونکہ سمجھا کہ بس مقابلے کے رولز کے حوالے سے شاید کوئی فاؤل پلے ہو, اس لیے ہم نے بتا دیا, اور اس پہ سامنے والی ٹیم نے اعتراض بھی اٹھایا تھا. تو میں نے بس اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میں جس صاحب بتا دوں. باقی یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چیٹنگ یا ایسی کوئی بھی چیز ہرگز بھی نہیں ہے, ورنہ یہ اس طرح سرعام نہ موبائل ہاتھ پہ رکھتے. تو یہ وضاحت بالکل. چلیں جناب 115 اور 115.5 کوئٹہ بمقابلہ لاڑکانہ. جس ٹیم کے نمبرز ہیں 115.5 وہ جیتی ہے, جس ٹیم کے نمبرز ہیں 115 وہ ہاری ہے. میں نمبرز بتانے جا رہا ہوں لاڑکانہ آپ کے, جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جیتے ہیں یا ہارے ہیں, اور لاڑکانہ آپ کے نمبرز ہیں. پتہ ہے نا آپ کو 115 جیتنے والا ہے اور 115.5 ہارنے والا ہے. آپ کے نمبرز ہیں 115.5. بندے کو کچھ ہو جاتا تو میرے پہ ذمہ داری آنے دیتی. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور یہاں کسی کو ہو جائے تو بھی میری ذمہ داری ہے, تو اس لیے میں اس ایپیسوڈ کو ختم کروں بھائی. بہت شاندار, جزاک اللہ. بس یہ مقابلہ برابر ہی ہے, تو لٹرلی برابر ہے, یہ تو لٹرلی برابر ہے. سو بوتھ ہے پرفارمڈ ایکولی گڈ. یہ جج صاحبان کی بھی مجبوری ہے, ہماری مجبوری ہے کہ ظاہر ہے کسی ایک کو آگے بڑھنا ہے. ویری ویل ڈن, زبردست, جزاک اللہ. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. جج صاحبان کا بہت بہت شکریہ. ایک بہترین جو سیمی فائنل کا حق تھا وہ ادا ہوا, مجھے اس بات کی خوشی ہے. باقی تو اس میں جیسے ہم نے کہا تھا ہار کا, یہ ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے. آقا کی نعت پڑھنے والا ہار نہیں سکتا بھائی. تو بھائی تو جیت ہی جیتے الحمدللہ. کل ملتے ہیں فائنل میں انشاءاللہ. اللہ حافظ. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, اہلا و سہلا, مرحبا یا مجتبی, اہلا و سہلا, مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے, رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, سبھی کے راج دلارے, سبھی کے راج